ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے, لیکن آگے چل کے دیکھیں گے کیا پتہ وعدہ وفا ہو جائے. امید پہ دنیا قائم ہے. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے لائن آف کنٹرول پہ جو بھارتی جاری ہے. اس حوالے سے بھارت کنٹرول لائن پر مسلسل گولہ باری کر رہا ہے اور باز نہیں آ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہو رہا ہے پچھلے 50 سالوں سے. وائلیشن جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ادھر سے پاکستان بھی اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہے ان کے فائر کو. لیکن اصل بات تو وہی ہے نا کہ اب آپ آؤٹ رائٹلی تو لڑائی نہیں کر سکتے. بالکل. تو ظاہر ہے وہ جب کرتے ہیں تو ہمارے بارڈر ایریے میں جو لوگ ہیں جو سویلین کاشتکاری کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, جی ہاں, وہ شہید ہو جاتے ہیں اس کے اندر آ کے. تو پاکستان آرمی جو ہے وہ فائر بیک کرتی ہے اور ان کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے فائرنگ سے ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, یہ ہوئے. اتنا تو بتاتے ہیں کہ جی کو آج فلانی. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں خبروں میں مسلسل کچھ نہ کچھ بھارتی جارحیت کے حوالے سے آ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کا اور انڈیا کا مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہو جاتا, یعنی تمام مسئلے کی جڑ تو وہی ہے. آپ دیکھیں کشمیر کے اندر کس طریقے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے. ان کی 7 لاکھ فوج جو ہے, ابھی پچھلے سال 400 لوگ مار دیے ہیں انہوں نے, اندھے کر دیے ہیں لوگ پیلٹ گنز کے ساتھ. تو کوئی پوچھنے والا نہیں, عالمی ضمیر سویا ہوا ہے. تو اس میں پاکستان کو ذرا بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان کی جانب سے ہمیشہ پیشکش کی جاتی ہے مذاکرات کے لیے, کہا جاتا ہے, نہیں تو وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے نا. ٹائم جو ہے کہ وہ بالکل. لیکن ابھی یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے نا بار بار, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بھارت میں اپریل میں الیکشن ہونے والے ہیں اور نریندر مودی صاحب دوبارہ اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا ہے کہ میں دوبارہ الیکٹ ہو جاؤں گا اور وہ اسی کوشش میں ہے. تو ان کا تو سٹانس ہی ایک ہے, ان کا جو سلوگن ہے الیکشن جیتنے کا وہ پاکستان دشمنی ہے. تو وہ پاکستان دشمنی کو پریکٹیکل تو شیپ دینی ہے نا, خالی بیان تو نہیں دینے, بڑھاوا دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو بارڈر ہے اس کے اوپر جو گڑبڑ کر رہے ہیں تاکہ ایک وہ چلتا رہے. اور ایسے ایک میرے ذہن میں بات آئی ہے, ابھی بات سے بات جب نکلتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ایسی حرکت بھی کرے. وہ جو سرجیکل اسٹرائک کا روزانہ ڈرامہ کرتے ہیں, آپ نے تقریریں سنی ہوں گی ان کی, تو ہو سکتا ہے کہ دیر از ایوری پاسبلٹی کسی تھوڑے سے علاقے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے
تاکہ اپنے لوگوں کو کہے کہ دیکھ لیں جی پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کیونکہ الزام تو سارا ہمارے پہ لگایا جاتا ہے نا بالکل، کہ ہم وائلیشن تو کرتے ہم ہیں. اس الزام تو کی یہ الیکشن کا ایک سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، بالکل جو وائلیشن جو بار بار ہو رہی ہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ کریں. ہم لوگوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، اور آرمی از فلی ٹرینڈ ٹو میٹ اینی ایونچویلٹی، اور وی ہیو دی کیپیبلٹیز ریسورسز ٹو سارٹ دیم آؤٹ. بات یہ ہے، وہ صحیح بات ہے. چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہمارا جو امن کا پیغام ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. بالکل تو اب دو نیوکلیئر پاور ہیں، وہ آپس میں تو ویسے تو نہیں ٹکرائیں گی نا، بالکل تو وہ تو پھر کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، سب دونوں طرف کی تباہی ہوگی. تو وہ دیٹ از اوور رولڈ کہ وہ نیوکلیئر تو لڑائی نہیں ہوگی. لیکن اس طرح کی جو کنونشنل بیچارے نہتے کشمیری جو ہیں ان کو جی ہاں نشانہ بالکل. بنایا تو جاتا ہے بے یہ قصور. ان کو چاہیے، ابھی پاکستان کو چاہیے کہ وہ یہ اقوام متحدہ میں اس سوال کو دوبارہ اٹھائیں. کوئی ان کو باؤنڈ نہیں ہے. لیکن ہمیشہ اس طرح کے سوالوں کو اٹھایا جاتا ہے لیکن کوئی نظر ثانی ڈزنٹ نہیں کی میٹر. جاتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مؤذن ہے مسجد میں وہ 5 وقت اذان دیتا ہے. جس نے نماز پڑھنی ہے وہ چلا جاتا ہے کھنچ کے، جس نے نہیں پڑھنی وہ نہیں جاتا. تو آپ اپنا ڈیوٹی کریں، آپ دنیا کا ضمیر جگانے کی کوشش کریں. آپ کے سفارتکار جو ہیں وہ تمام جو باہر ملکوں کے جہاں پہ ہیں ہمارے لوگ، وہ دوسری ایمبیسیز کو نیوز لیٹر کے ذریعے ان کو بتائیں کہ جی ایٹروسٹیز ہو رہی ہے. تو مطلب جس طریقے سے ورلڈ میڈیا ہمارے خلاف اور ایشوز کے اوپر آ جاتا ہے، جیسے ٹیررزم کے حوالے سے، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو اسی طریقے سے پاکستان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر آپ لابسٹ جو ہیں وہ ہائر کرتے ہیں. ہمیں بھی کرنا چاہیے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے، تاکہ اگر آپ کا جو مسئلہ ہے اچھا اس کو آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل ممکن ہے. مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ 1948 کی قرارداد میں موجود ہے، اور اس کو امپلیمنٹ جس نے کرنا ہے. بار بار میڈیا جگاتا ہے حکمرانوں کو، جگانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. تو آخر اس مسئلے کا حل نکلے گا کیسے؟ یہ آپ کا یہ سوچ غلط ہے کہ حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. ان کو بھی رات کو نیند نہیں آتی جب کوئی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے، LFC پہ فائرنگ ہو جاتی ہے. تو لیکن ہم تو کچھ اس طرح کا نہیں دیکھتے کہ انہوں نے پھر کچھ اس حوالے سے وہ تو آواز دیکھیں نا، بلند کی ہو وہ تو یا پھر کچھ یہ بولا ہوتا ہے نا کہ پھر اس کو ڈپلومیٹیکلی اس کو حل کرنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے انڈیا کے اوپر حملہ شروع کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ ان کے ہائی کمشنر کو، ڈپٹی ہائی کمشنر اور کمشنر نہ ہوں، ان کو بلاتے ہیں، ان کو ایک پروٹیسٹ لکھی ہوئی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور 1 to 1 ان کی بات ہوتی ہے. ابھی بھی بلایا گیا تھا، 2-3 دفعہ بلایا ہے ان کو. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں اب بات یہ ہے نا، نتیجہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک انٹرنیشنل پریشر بھارت کے اوپر بلڈ اپ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ جو ہے معاملہ جو ہیں وہ نہیں چلیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میکسیمم سپورٹ جو ہے باہر کی حاصل کریں. خاص طور پر امریکہ کی تو شکر ہے کہ امریکہ نے تھوڑا ہمارے بارے میں سٹانس کو چینج کیا ہے. اور ایک وہ سپر پاور جو ہر وقت ہمیں کہتی تھی ڈو مور، ہر وقت ڈو مور کا چکر تھا، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. عمران خان صاحب کو لیٹر لکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ افغان معاملات میں ہماری معاونت کریں، اور پاکستان نے ویلکم کیا ہے. صحیح، مطلب یہ ایک اچھا اقدام ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا اقدام ہے. دوسرا ایک اور پازیٹیو جیسچر جو آیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص جو سخت جان ہے، وہ انپرڈکٹیبل پرسنالٹی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اس نے آ کے ٹی وی پہ کہنا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو دس از another big development. اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات پھر بہتر ہو جائیں؟ بالکل. دیکھیں آپ، بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے بڑے پرانے تعلقات ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. بالکل. اس نے آپ کو ملٹری بھی ایڈ دی ہے، بہت کنٹونمنٹ بنا کے دیے ہیں، اکنامک ایڈ دی ہے. ہمارے افسر ابھی بھی وہاں فارن کورسز کرنے جاتے ہیں امریکہ میں، ادھر آتے ہیں، ان کے جاتے ہیں. تو وہ ہمارا ایک بہت ہی ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ رہا ہے. ہمارے تعلقات بیچ میں جھول آتے رہے ہیں. وہ جھول یہ آتے رہے ہیں کہ جب ہم پہ جب کبھی مصیبت آئی اور ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت پڑی، تو وہ
ہی بیکیم اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر. الٹا ہم پہ سینکشنز لگا دی جاتی کہ بھئی F-86 کے پیسے دیے، جہاز نہیں دیے، ٹھیک ہے، 65 میں لڑائی ہمارے اوپر ہی سینکشنز لگا دی گئیں. صحیح. تو جب ہمیں ضرورت پڑی ہے اس کی تو ایز اے فرینڈ اس نے ہماری مدد نہیں کی. ویسے ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کبھی بھی بگاڑنا نہیں چاہتے، اور یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ آپ سپر پاور کو ناراض کریں. یس، آپ ایکول فوٹنگ پہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ موجودہ حکومت جو ہے اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہے. ڈپلومیٹک ہماری بڑی ابھی اس میں سکسیس ہوئی ہیں. ٹرکی کا دورہ کیا ہے، وہاں پر بھی سیفری کی کانفرنس کی، پرائم منسٹر نے بات کی ہے افغانستان اور ٹرکی اور پاکستان. آپ کو کیا لگتا ہے ان کانفرنسز سے اچھا؟ نیچرلی اس کے جو آؤٹ کم ہوں گی تو وہ یقیناً اوور نائٹ میں، تو جیسے ہم کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا، اوور نائٹ میں لیکن کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جی ہاں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو رزلٹ ضرور نکلے گا. لیکن پازیٹیو رزلٹ نکل رہا ہے نا، امریکہ نے. ہاں جی ہاں، بالکل نکل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے رزلٹ اسی طرح نا، مطلب آرام سے، صبر اور تحمل کے ساتھ. بالکل صحیح. ایک دم ہم اپنا وہ بھی نہیں کر سکتے نا، برداشت لوز بھی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل. تو اس سے پھر مسئلے مسائل سامنے آئیں گے. اچھا، اب کچھ بات کر لیتے ہیں کرپشن کیسز کے حوالے سے. کرپشن کیسز جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی بخوبی واقف ہیں، ہر دن کچھ نیا کیس، ہر دن کچھ نیا کیس. کیا کہیں گے کہ کرپشن اب ایک نیا؟ دیکھیں اس کے اوپر تو میرا ویو پوائنٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں کرپشن اس ملک میں ناسور کی طرح، کیسے خاتمہ ممکن ہے؟ ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے. اس کا خاتمہ ممکن ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اب ہم جو ہے نا وہ گڑے مردے اکھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ماضی میں جتنی کرپشن ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے ہم لوگ کیسز چلا رہے ہیں، اور پھر سزا کا تو ایک ہی تصور ہے. آپ دیکھیں نا عام حالت میں کیا ہوتا ہے، سائیکل چور ہے، کوئی انڈا چور ہے، کوئی جوتی چور ہے، ٹھیک ہے، وہ چوری کر لیتا ہے، پولیس اس کو لوگ پکڑ کے مارتے بھی ہیں اور تھانے میں لے جاتے ہیں. تھانے والا اس کو بند کر دیتا ہے اور 3-4 دن میں اس کو سزا مل جاتی ہے. یہ ایک عام آدمی کا واسطہ جب پڑتا ہے کوئی اگر offense کرتا ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھ لیں کہ ایک بڑا آدمی، ایک امیر آدمی، ایک پولیٹیشین، ریٹائرڈ جرنل ہو، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہو، تو ان کے اوپر آپ یہ جو اصول ہے، پرنسپل ہے، وہ نہیں اپناتے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ سلیکٹیو جسٹس رکھیں گے تو اس وقت پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں، سدھرتے نہیں ہیں. کرپشن کو تو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جیسے چائنا نے رکھا ہوا ہے کہ جو کرپٹ آدمی ہے اس کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں. آپ نے لیکن ہمارے یہاں تو سماعت پہ سماعت، سماعت پہ سماعت. یہی پرابلم ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے بری کرنا ہے، آپ نے سزا دینی ہے، مطلب اس کو طول مت دیں. وہ فیصلہ جو ہے 3-4 مہینے میں ہو جانا، 3-4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا ایک جو یہ لمبی بحث ہو جائے گی. پھر ہمارا جو لیگل سسٹم ہے نا، اس میں بھی بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے سامنے مثال دیکھ لیں کہ جو کام انتظامیہ کے کرنے کے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کر رہے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی دیکھتے ہیں، روزانہ شو کرتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ کوئک ڈسپنسیشن آف جسٹس نہیں ہے. اور یہ مشہور مقولہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. لیکن ساتھ اس کے کاؤنٹر میں کہتے ہیں جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ. لیکن ایسی بات نہیں ہے. صحیح. ہریڈ کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ آپ نے بلایا اور اس کو سزا دے دی. نہیں. صحیح. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا.